اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سلیم سدرا کو طلاق دینے لگا، تو وہ بولی مجھے نوکرانی بنا لو مگر طلاق نہ دو۔ تو سلیم نے دوسری شادی کر لی اور سدرا سارا دن گھر کے کام کرتا اور رات کو سلیم اس پر تشدد کرنے لگتا کیونکہ دوسری بیوی جھوٹی شکایت لگاتی رہتی۔ تو ساس کہتی سدرا یہاں سے چلی جاؤ، تو وہ کہتی اماں یہاں سے میری میت ہی جائے گی۔ اور جب سلیم کی اولاد ہوئی تو سدرا اسے گھر سے لے کر بھاگ گئی اور سلیم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تو سدرا نے اسے فون کیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سدرا کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ سلیم اور اس کی ماں شائستہ بیگم دونوں ہی گھر پر نہیں تھے، اور جہاں وہ گئے تھے سدرا کو معلوم تھا ان کی واپسی پر ایک ایسی خبر آئے گی جو اس کی زندگی میں مزید ہلچل مچا دے گی۔ نند کی پسند کا کھانا بنا کر رکھتے ہوئے سدرا نے ایک گہری سانس لی۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ دل مضبوط کرتے ہوئے سدرا باہر نکلی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلیم کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ شائستہ بیگم اور سدرا کی نند بھی تھی۔ نند کی ہاتھ میں گلابی کمبل میں لپٹا ہوا اس کا بچہ تھا۔ اندر آؤ نا بھائی، اسپتال میں تو حالت خراب ہو گئی تھی، بہت رش تھا، شکر ہے اللہ نے آپریشن سے بچا لیا، شائستہ بیگم اندر آتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنی بیٹی منزا کو احتیاط سے لا کر لٹا دیا تھا۔ چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز گھر میں گونجنے لگی۔ سدرا حسرت بھری نگاہوں سے اس گلابی کمبل کو دیکھتی رہی۔ اب یہاں کھڑی ہو کر منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر شربت بنا کر لے آؤ، باہر سخت گرمی ہے، تمہارے وجود سے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو سکتا، کم سے کم پانی ہی پلا دو، سلیم نے طنزیہ انداز میں کہا تو سدرا لب کاٹتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ جلدی سے شربت بنا کر جب وہ کمرے میں لائی تو اس کی نند اپنی بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک خوک سی سدرا کے دل میں اٹھی، پتہ نہیں مجھے کب یہ خوشخبری ملے گی۔ جن کی شادی میرے بعد ہوئی آج ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اس بانجھ عورت کو برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ اماں آپ کو بھی پورے زمانے میں یہی عورت ملی تھی میرے لیے، سلیم نفرت سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے ایک بے بس نگاہ سدرا پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ شائستہ بیگم کی پسند تھی، یہی وجہ تھی کہ سلیم کے دل میں کبھی نہ اتر سکی۔ اسے اولاد کی شدید خواہش تھی اور ہزاروں دعاؤں کے باوجود شادی کے 6 سال گزرنے کے بعد بھی سدرا کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ فکر مت کر، بڑے مشہور ڈاکٹر سے دوائی لائی ہوں، اس کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کب تیرے ہاں اولاد ہوگی، شائستہ بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تو چوکھٹ پر کھڑی سدرا لرز رہ گئی۔ اس کی نظر ڈراز میں رکھی اس رپورٹ پر پڑی جو کل ہی شام اسے موصول ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں جو لکھا تھا وہ سلیم کو بتانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شربت ان سب کو پکڑاتے ہوئے وہ الٹے قدموں سے باہر نکل گئی۔ جب تک منزا کی طبیعت بہتر نہیں ہوئی وہ انہی کے گھر پر رہی۔ سلیم جب بھی اپنی بہن کی بیٹی کو دیکھتا بلا وجہ سدرا کو رکھنے لگتا، اٹھتے بیٹھتے اسے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا۔ اس روز بھی جب سدرا بچی کے کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رہی تھی جب کمرے سے سلیم کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ کیا ہے سدرا، جلدی ادھر آؤ۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سلیم کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جس میں سدرا کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی۔ سدرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم ماں نہیں بن سکتی؟ ڈاکٹر نے تمہیں کب بتایا اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ رپورٹ بھی چھپا کر رکھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے، سلیم چلا رہا تھا اور سدرا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اب تجھ جیسی عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، ایک بچہ تک نہیں دے سکتی۔ آخر میں تجھے اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ اب میں تجھے طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کروں گا۔ سلیم کے چلانے کی آواز پر شائستہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ سدرا ہکا بکا سلیم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دیں، سدرا گڑگڑانے لگی، لیکن سلیم شدید غصے میں تھا۔ اس نے فائل پھاڑ کر زمین پر پھینک دی۔ جھوٹی عورت، تو اس لائق نہیں کہ میری زندگی میں رہے۔ منہ سے کف اتارتے ہوئے وہ مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اولاد کی خواہش تو اسے بھی تھی، مگر اللہ کی مرضی کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی۔ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک چچا تھا جس نے اس کی شادی کر کے جان چھڑا لی، پلٹ کر کبھی اس کی خبر تک نہ لی۔ بھگتا جھگتا سلیم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سدرا بڑی دیر تک روتی رہی اور سانس اسے تسلی دیتی رہی۔ اس رات سلیم دیر سے کمرے میں آیا۔ سدرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اسے زور سے دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ درد کی اٹھتی لہروں کو دباتی ہوئی سدرا خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ بے عزتی کا احساس شدید تھا مگر سلیم کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ رات دیر تک موبائل سے کسی سے بات کرتا رہا۔
چند روز گزرے تو سدرا نے پکا فیصلہ کر لیا۔ یہ آخری حربہ تھا جسے وہ آزمانا چاہتی تھی۔ ساس صبح کا ناشتہ کر کے کمرے میں جا کر لیٹی تو سدرا جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ محلے میں بنی اس جھوپڑی کی طرف تھا جہاں موجود پیر صاحب اولاد ہونے کے لیے تعویذ دیا کرتے تھے۔ سدرا کپ کپاتے قدموں کے ساتھ جھوپڑی میں داخل ہوئی۔ بابا نے تعویذ کے بدلے بڑی رقم کی شرط رکھی۔ بہت سخت کالا جادو ہے، جب تک یہ جادو ختم نہیں ہوگا تیری اولاد نہیں ہوگی، اس لیے بہت پیسے لگیں گے۔ سدرا نے سختی سے آنکھیں میچ لی اور ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑی نکال کر بابا کے سامنے رکھ دی۔ جھوٹے پیر کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ اس نے جلدی سے سونے کی چوڑی اپنے قبضے میں رکھی اور ایک مڑی توڑی تعویذ سدرا کے حوالے کر دیا۔ سدرا کو پکی امید تھی کہ اب تو وہ ضرور ماں بن جائے گی۔ وہ خوشی خوشی یہی سوچتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا اور گیٹ کے باہر سلیم کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ سلیم اس وقت تو کام سے نہیں آتا، سدرا نے حیرت سے سوچا اور کھلے دروازے سے گھر کے اندر آئی، لیکن چوکھٹ پر ہی اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ سامنے ہی صوفے پر سلیم بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ سدرا کی ہم عمر ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور نظریں گھما گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی سدرا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، لیکن وہ عورت سلیم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ سدرا نے بے یقینی سے سلیم کو دیکھا جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سمرن ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، تم سے تو مجھے اولاد ملی نہیں، دوسری شادی میرا حق ہے، اور تم جیسی باج عورت کے ہوتے ہوئے تو مجھے دوسری شادی کی ضرورت بھی تھی۔ سلیم بولا تو سدرا کے اوپر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آؤ کمرے میں چلیں، سلیم نے اپنی نئی نویلی بیوی سے کہا۔ اس نے حیرت سے سدرا کو دیکھا۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے؟ اب بھلا یہ ہمارے کمرے میں کیسے رہے گی؟ اس نے ایک ادا سے کہا تو سلیم مڑ کر سدرا کو دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری دوسری شادی پر، سدرا نے آنسو کے درمیان کہا تو سلیم نے کندھے اچکا دیے، لیکن اس کی دوسری بیوی نے نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سلیم اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ بیگم کو بیٹے کی دوسری شادی کا بہت افسوس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سدرا کے پاس آئیں جو وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے سے نکل کر سلیم نے باہر جھانکا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، جلدی سے کھانا بنا کر لے آؤ، اور ہاں سمرین کو مٹر بریانی بہت پسند ہے، وہ بنا لو، اور ذرا ڈھنگ سے بنانا، روزانہ کی طرح خوب مرچ مسالہ نہ ڈال دینا، سمرین کو پسند نہیں۔ سلیم نے اطلاع دیتے ہوئے کھٹ سے دروازہ بند کر لیا تو سدرا دل پر ہاتھ رکھ کھڑی ہو گئی۔ سلیم جو خود تیز مرچ مسالہ پسند کرتا تھا، آج دوسری بیوی کے کہنے پر اس نے اپنے کھانے کا طریقہ ہی بدل ڈالا تھا۔ آنسو ضبط کرتی ہوئی وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے پتا تھا اس کی یہی اوقات ہے۔ کھانا بن گیا تو وہ کھانے کو ٹرے میں رکھ کر سلیم کے کمرے کے سامنے چلی آئی۔ جھجکتے ہوئے اس نے دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہی سلیم کھڑا تھا۔ اس نے ایک جھجلائی ہوئی نگاہ سدرا پر ڈالی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا تو سدرا نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے کر دی۔ اندر لے جاؤ، کھانا سامنے بیڈ پر رکھ دو، اس نے حکم دیا اور خود پلٹ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ سدرا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے لے جا کر بیڈ پر رکھی۔ سمرن گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بھی سدرا کو پہچان لیا ہے۔ یہ کیا بنا لیا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں، شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ کسی پر عورت نے بنایا ہے۔ رین نے چمچ سے چاول اٹھاتے ہوئے حقارت سے کہا۔ وہ سامنے بیگ کے اندر میرے کپڑے پڑے ہیں، سارے کپڑے نکال کر الماری میں لگا دو اور یہاں سے اپنے کپڑے باہر لے جاؤ۔ الماری میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہاں ڈھیر لگا رہے، سمرن نے ایک دفعہ پھر لطف لیتے ہوئے کہا تو سدرا خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ یہ پانی کا گلاس پکڑاؤ، سمرین نے ایک ادا سے کہا تو سدرا نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے ہی رکھا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر سدرا کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ سدرا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر سمرن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ گلاس پکڑتے ہی اس نے جان بوجھ کر گلاس کو ذرا سا کھڑکھڑایا اور سارا پانی اس کے کپڑوں پر جا گرا۔ یہ کیا کر دیا جاہل عورت؟ مانا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، لیکن یہ حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ سمرین اچانک اٹھ کر چلانے لگی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سلیم باہر نکل آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سدرا جو ہکا بکا سمرن کو دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن سمرین اچانک رونے لگی۔ تمہاری پہلی بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، جان بوجھ کر اس نے میرے نئے کپڑوں پر پانی گرا دیا ہے، یہ مجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھوں میں جھوٹ کے آنسو لے آئی اور اچانک رونے لگی۔ سلیم نے ایک غضبناک نگاہ سدرا پر ڈالی۔
تمہاری جرت کیسی ہوئی سمرین پر پانی گرانے کی؟ تمہاری حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میری دوسری بیوی کو دیکھ کر تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو آئندہ سمرین کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا، سمجھ آئی بات؟ سلیم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ سدرا بمشکل سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ پیچھے بیٹھی سمرین مسکرا رہی تھی۔ کمرے سے آتی آواز شائستہ بیگم نے بھی سن لی تھی۔ انہوں نے سدرا کو سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں اپنی اس بہو سے بہت ہمدردی تھی، کیونکہ اس نے شائستہ بیگم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، بیٹے کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھی۔ سدرا نے اپنی چارپائی ساس کے کمرے میں ڈال لی تھی۔ اس کا سامان تو پہلے اس کے شوہر نے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت جاگتی، روز کی طرح پورے گھر کا کام کاج کرتی، یہاں تک کہ سلیم ناشتے کے لیے بھی اسے ہی آواز دیتا تھا۔ سلیم کے میلے کپڑے دھونے کے لیے سمرن بڑے آرام سے سدرا کے آگے لا ڈالتی، یہاں تک کہ اپنے میلے کپڑے بھی خود نہ دھوتی، وہ بھی سدرا سے ہی دھلواتی۔ کھانا تو پہلے بھی سدرا ہی پکاتی تھی، مگر سمرین نے اضافی کاموں کا اس پر اس قدر بوجھ ڈال دیا تھا کہ سدرا کو 1 منٹ بیٹھنے کا وقت نہ ملتا۔ اس روز بھی سدرا سخت گرمی میں کھانا پکا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ سمرن چلی آئی۔ میرے کمرے کا باتھ روم بہت گندا ہو رہا ہے، چل کر اسے صاف کرو۔ اس نے حکم دیا تو سدرا نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ اماں کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کا پرہیزی کھانا بھی نہیں بنایا ہے، تم اپنا باتھ روم خود صاف کر لو۔ سدرا نے کہہ تو دیا، لیکن سمرین نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیادہ زبان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی ہے، اس لیے نوکرانیوں والے کام کرو اور مجھے انکار کرنے کی جرت مت کرو۔ اس بڑھیا کو کھانا بعد میں دینا، چل کر پہلے میرے واش روم کی صفائی کرو، اس نے چلا کر کہا۔ سدرا کو پتا تھا کہ وہ ایک بدتمیز عورت ہے، اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا واش روم دھوتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں بار بار آنسو آتے رہے، مگر سمرین اس پر برابر خم چلاتی رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو سمرین نے ایک شرٹ لاپرواہی سے اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ کچرے میں ڈال دو، سلیم کی پرانی شرٹ ہے، خراب ہو گئی ہے۔ سدرا نے حیرانی سے دیکھا، یہ تو نئی شرٹ تھی، لیکن کیونکہ سمرین نے حکم دیا تھا اس لیے خاموشی سے وہ شرٹ لے کر نیچے آئی اور ڈسٹ بین میں ڈال دی۔ اسے پتہ بھی نہ تھا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ رات سارے کام ختم کر کے وہ ساس کے برابر آ کر لیٹی تو اچانک سلیم اندر داخل ہوا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری شرٹ کو کچرے میں پھینکنے کی؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے تو یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اپنی منحوس صورت لے کر میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور مجھے ہی اکڑ دکھاتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر سدرا کو ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پیچھے ہی سمرین کھڑی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ سلیم اس کا شوہر ہے اور یہ اس کے کپڑوں کے ساتھ جو مرضی کرے۔ سمرن نے جھوٹی کہانی سنائی تو سلیم کو مزید غصہ آ گیا۔ اسے تو سدرا کے چہرے سے بھی بیزاری ہوتی تھی۔ آج کے بعد اگر میرے کمرے میں قدم رکھا تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گی، اس نے سدرا کو چارپائی پر دھکا دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سدرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح سمرین نے اس شرٹ کو پھینکنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ سمرین مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں پلٹی اور سلیم کے پیچھے چلی گئی۔ شائستہ بیگم جو بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کر سدرا کو سنبھالا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ کسی طرح اپنے چچا کے گھر چلی جاؤ، چھوڑ دو سلیم کو، وہ تیرا ذرا بھی خیال نہیں کرتا۔ اور یہ جھوٹی سمرین سارا دن اپنے کمرے سے نکلتی تک نہیں، سارے کام تجھ سے کرواتی ہے اور سلیم کے آتے ہی یوں مظلوم بن جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ شائستہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، لیکن اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں، چچا نے بیاہ دیا تو ان کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، اب تو اس گھر سے میری میت ہی جائے گی۔ اس کے لہجے میں پہاڑوں جیسی سختی اتر آئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندر کمرے میں بیٹھی سمرین مسلسل سلیم کو سدرا کے خلاف ورگلا رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئے تو سمرین نے سدرا کو ناشتہ بنانے کا حکم دیا۔ وہ ناشتہ لے کر سامنے آئی۔ سمرین کبھی پراٹھے کو اٹھا کر دیکھتی تو کبھی ڈبل روٹی کو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرے لیے دودھ کا گلاس لے آؤ۔ اس نے نیا حکم جاری کیا تو سدرا خاموشی سے پلٹی اور دودھ کا گلاس لے آئی۔
سمرین نے منہ بناتے ہوئے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سلیم ناشتہ کر کے کمرے میں جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو سمرین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اس عورت نے مجھے زہر دے دیا ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے سدرا کی جانب اشارہ کیا تو سدرا ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کیا ہے تو نے؟ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، سلیم نے چلا کر کہا، مگر سدرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ سمرین کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑ رکھا تھا۔ سلیم بری طرح سے گھبرا گیا۔ اگر سمرین کو کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جلدی سے سمرین کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا، رکشے میں ڈال کر اسے ہسپتال لے گیا۔ سدرا وہیں کھڑی لرز رہی تھی۔ اس نے تو کچھ بھی نہ کیا تھا، بس دودھ لا کر سمرین کو پکڑا دیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ جانتی تھی کہ سلیم واقعی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ 2 گھنٹے بعد جب سمرین اور سلیم گھر آئے تو دونوں مسکرا رہے تھے۔ مبارک ہو ماں، سمرین ماں بننے والی ہے، اب میں بھی اولاد کی خوشی دیکھ سکوں گا۔ شکر ہے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم نے طنزیہ نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سمرین کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے نخرے پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب تو وہ بستر سے قدم بھی نیچے نہیں اتارتی۔ سلیم دن رات اس کے نخرے اٹھاتا۔ اس نے سدرا کو مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سمرین ہی تھی جو طرح طرح سے سدرا کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے سدرا کو اپنے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے بلایا اور خود باہر کھڑی ہو گئی۔ سلیم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سلیم آیا تو سمرن کمر پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر چل کر آرام کرو، سلیم نے کہا تو سمرن نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ تمہاری پہلی بیوی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسی کا کمرہ ہے اور میں اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے مجھے اور میرے بچے کو مرنے کی بددعائیں بھی دی ہیں۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے بتایا تو سلیم کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر داخل ہوا۔ سدرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سے صاف کر رہی تھی، مگر سلیم کو یہ دکھائی نہیں دیا۔ تو میرے بچے کو نقصان پہنچائے گی؟ میں تیری جان نکال لوں گا۔ خود تو مجھے کوئی خوشی دے نہ سکی، اور اب اگر سمرین مجھے اولاد دینے جا رہی ہے تو اسے مار دینا چاہتی ہے؟ سلیم نے ایک زوردار تھپڑ سدرا کو مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ مسکراتی ہوئی سمرین پر پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ سمرین نے پھر کوئی چال چل دی ہے۔ وہ خاموشی سے گال پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن آخر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور 9 مہینے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے سمرین کے لیے بڑا آپریشن تجویز کیا۔ جس دن آپریشن کے لیے اسپتال جانا تھا، شائستہ بیگم کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ وہ بار بار واش روم جاتی اور واپس آ کر نڈال انداز میں چارپائی پر لیٹ جاتی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اسپتال نہیں جا سکتی، تم لوگ سدرا کو ساتھ لے جاؤ، انہیں سلیم سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم اور سمرن کو سدرا کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ اسپتال پہنچتے ہی سمرین کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت کچھ خراب تھی۔ آپریشن کے دوران بھی سلیم کو کئی بار دواؤں کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہوا ہے تو سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سدرا عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور سلیم کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس نے بےتابی سے اپنے بیٹے کا پوچھا، بچہ ابھی نرسنگ میں ہے، کچھ دیر میں آپ کو دے دیں گے، اب تک آپ یہ دوائیاں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ سلیم کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ جلدی سے نیچے چلا گیا۔ دوائیاں لے کر واپس آیا تو کوریڈور میں سدرا موجود نہیں تھی۔ اس نے قریب سے گزرتی نرس سے پوچھا، میرا بچہ کب ملے گا؟ نرس نے حیرت سے اسے دیکھا، ابھی تو آپ کا بچہ لا کر آپ کو دیا تھا، آپ کے ساتھ جو عورت تھی وہ بچے کو لے کر اسپتال سے باہر چلی گئی ہے۔ نرس کے یہ الفاظ بم کی طرح سلیم پر گرے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اندر کمرے میں سمرین کرا رہی تھی، وہ سب کو کونسے دے رہی تھی، مگر سلیم کو تو ایک ہی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ اس نے پورا اسپتال چھان مارا مگر سدرا کہیں نہیں تھی۔ سلیم نے جیب سے موبائل نکالا اور بار بار سدرا کا نمبر ملانے لگا۔ اس کے پاس ایک پرانا موبائل تھا مگر سدرا کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ سلیم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے گھر میں موجود شائستہ بیگم کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب انہوں نے سنا تو حیران رہ گئیں، نہیں سدرا تو گھر نہیں آئی۔ سلیم کو یقین ہو گیا کہ سدرا اس کی اولاد کو لے کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے اس کی دوسری شادی کا بدلہ لے لیا ہے۔ سلیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سدرا اس کے سامنے آئے تو وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اندر موجود سمرین نے چیخ چیخ کر اسپتال سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈاکٹرز بھی بیزار ہو چکے تھے۔ ان کے مطابق سمرین کو کوئی درد یا تکلیف نہیں تھی، بلکہ وہ بلا وجہ ہی شور مچا رہی تھی۔ سمرین نے چیخ چیخ کر سلیم کو اتنی گالیاں دی
کہ وہ بھی بیزار ہونے لگا۔ سدرا تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، پر فی الحال سلیم کو صرف اپنے بچے کی تلاش تھی۔ وہ گھبرا کر اسپتال سے باہر نکلا۔ شام تک وہ پاگلوں کی طرح سدرا کو فون کرتا رہا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آدھی رات تک جب سلیم کی برداشت جواب دے چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پولیس میں رپورٹ درج کرتا، اچانک سے موبائل بجا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا تو سدرا کا نمبر آ رہا تھا۔ سلیم نے فوراً کال ریسیو کر کے پوچھا، میرے بچے کو کہاں لے گئی ہو ڈائن؟ میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ سلیم کے چیخنے پر سدرا نے سکون سے سانس لیا۔ میں کہیں نہیں گئی ہوں، اپنے چچا کے گھر پر ہوں، آپ یہاں آ جائیں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ سلیم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اندھا دھند بائک چلاتا ہوا سدرا کے چچا کے گھر پہنچا۔ سدرا موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے پاس ہی فیڈر موجود تھا، شاید سدرا نے اسے دودھ بھی پلا دیا تھا۔ سب کیا تماشا ہے؟ میرے بچے کو لے کے وہاں سے کیوں آئی ہو؟ سلیم نے غصے سے پوچھا تو سدرا مسکرا دی۔ اچانک اس نے جھولے میں رکھا موبائل اٹھایا اور سلیم کے سامنے چلا دیا۔ وہ ایک خفیہ طور پر بنائی گئی ویڈیوز تھی۔ سلیم دنگ رہ گیا۔ اس ویڈیو میں سمرین نظر آ رہی تھی، مگر وہ اکیلے نہیں تھی، اس کے ساتھ محلے کا ایک آوارہ لڑکا بھی تھا۔ سلیم سے شادی تو میں نے صرف مجبوری میں کی ہے، مجھے ٹھکانے کی ضرورت تھی، تم فکر مت کرو، جلدی میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ یہ پہلی ویڈیو تھی۔ سلیم نے حیرت سے اگلی ویڈیو چلائی۔ میں سمرین گھبرائے انداز میں اس لڑکے کو بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ لڑکا بیزاری سے کہہ رہا تھا کہ بچے کو ضائع کر دو۔ سمرین نے جواب دیا، فکر مت کرو، بہت جلدی میں اس بچے کو مار کر الزام سلیم کی پہلی بیوی پر ڈال دوں گی۔ سلیم دنگ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل کپکپانے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر ایک اور ویڈیو چلائی، جس میں وہ لڑکا غصے میں سمرین کو کہہ رہا تھا، 9 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ جواباً سمرین رونے لگی، میں تو سلیم سے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، مگر وہ منحوس مرتا ہی نہیں۔ فکر مت کرو، اسپتال میں جیسے ہی بچہ میرے پاس آئے گا میں اسے گلا گھونٹ کر مار دوں گی، اور اس کے بعد ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے سلیم کی ساری جمع پونجی اور زیور چھپا لیا ہے۔ سلیم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ ساری ویڈیوز چھپ کر ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ میں سمرین کو اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں، وہ ایک بدجلن لڑکی تھی، اسکول میں بھی اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے۔ میٹرک میں اس نے بھاگ کر کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی، اب بھی وہ اس بچے کو مار دیتی، اسی لیے میں اسے لے کر یہاں آ گئی۔ سلیم کا سر شرمندگی سے جھک گیا، اسے اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا، پھر اس نے اچانک سر اٹھایا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، تم نے میری اولاد کو بچایا ہے۔ سمرین کو تو ویسے بھی اس بچے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سدرا اور بچے کو لے کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ سمرین دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر چونک گئی۔ سلیم نے خاموشی سے ویڈیو اس کے سامنے کر دی۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آتا اور جاتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے عاشق سے شادی کر لو، سلیم نے کہا تو سمرن کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس بچے کی بھی ضرورت نہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ بچہ تمہیں دے کون رہا ہے؟ سلیم نے زہریلی نظر اس پر ڈالی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر اسپتال سے باہر نکل آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پہچاننے میں غلطی کر لی، تم ایک اچھی اور نیک عورت ہو، سلیم شرمندگی سے کہہ رہا تھا، اور سدرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ایک ہی لمحے میں اس کا شوہر اور اولاد دونوں اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔